السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. گرما گرم خبریں ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اب بڑھتی جا رہی ہے، تیزی آتی جا رہی ہے. آج صبح یہاں سے اسلام آباد سے قافلہ روانہ ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا. بذریعہ جی ٹی روڈ یہ لاہور جا رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی وہ اس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے درجنوں ایم پی ایز اس میں شریک ہیں. ورکرز کی بھاری تعداد ہے، گاڑیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. یہاں سے جب یہ قافلہ نکلا تو اس کے اغراض و مقاصد کے لیے محمود خان اچکزئی نے بتایا کہ یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ کسی کو گالیاں دیں، اس لیے نہیں جا رہے کہ کسی کو پتھر ماریں، کسی کو برا بھلا کہیں. آئین اور پاکستان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، ایک پرامن احتجاج کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. ہم اسلام آباد سے اس لیے نہیں چلے کہ ہم کسی کو پتھر مارے. ہم اس لیے چلے ہیں کہ پاکستان میں ایک ظلم جاری ہے، پاکستان میں جبر جاری ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. اس چوک سے بھی درجنوں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. اس لیے بنیادی حق ہم نکلے ہیں. ہم گجر خان کے لوگوں سے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 فروری کو اس بی بی کو گھسیٹا گیا ہے جس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. مختلف جگہوں پر جب یہ قافلہ گزرا تو بڑا اس کا استقبال ہوا. یہاں پر مندرہ میں استقبال ہوا، گجر خان پر بڑا استقبال ہوا، سہاوا یہ قافلہ پہنچا وہاں پر بڑا استقبال ہوا. راستے میں پولیس موجود تھی. پولیس نے کئی جگہوں پر کیمپس پر جو پی ٹی آئی کے استقبالیہ کیمپس تھے ان پر ریڈ کیا، وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا، خوف و ہراس بھی پھیلایا. فوٹیجز میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے لے کے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن یہ قافلہ جہلم تک یہ پہنچا ہے اور اس میں اب بہت بڑی تعداد کارکنوں کی شامل ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جہلم میں لوگوں نے اس کا استقبال کیا. جگہ جگہ گلپاشی بھی ہوتی رہی اور پولیس ایکشن کے باوجود یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگے لاہور اس نے پہنچنا ہے. 3 دن یہ وہاں پر قیام کریں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے وہاں پر. یہ مختلف شہر کے لاہور شہر کے مختلف حصوں میں اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس یہ جائیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر آج شام تک یا کل صبح تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اسد کیسر بھی پی ٹی آئی کے رہنما وہاں پر پہنچ جائیں گے. تو ایک بھرپور جو ہے ایک عوامی کیمپین، عوام رابطہ مہم جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اس کی سب یہ تیاریاں ہیں. حکومت نے، پنجاب پولیس نے چھاپے بھی مارے ہیں ورکرز کے گھر، رہنماؤں کے گھر. لیکن اس کے باوجود جو جذبہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا اور ورکرز کا، اور اس میں جو عوامی حمایت نظر آتی ہے، جس طریقے سے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں جب یہ قافلہ گزرتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو دبانا، اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جہاں جہاں بھی یہ رہنما یہ خطاب بھی کرتے ہیں، صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں، ورکر سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک بھرپور انداز میں یہ ایک پولیٹیکل کیمپین بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب آپ کو کراچی کا احوال دے دیتے ہیں. وہاں پر بھی سہیل افریدی جو ہیں وہ کل پہنچیں گے اور پورا ان کا ایک شیڈیول آ گیا ہے. وہ کراچی پریس کلب بھی جائیں گے، حیدرآباد پریس کلب بھی جائیں گے، کوٹری میں بھی جائیں گے، اور ملیر اور کرنگی میں وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں گے، گلیوں میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور اغراض و مقاصد بیان کریں گے اس اسٹریٹ موومنٹ کے. اور وہ جو 73 کا آئین ہے اس کی اصل حیثیت میں بحال کرانا چاہتے ہیں. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. کسی اور جو آنے والی آئینی ترمیم ہے اس کے بھی خلاف ہیں. اور ایک عوامی مہم یہ چلانے جا رہے ہیں تاکہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو سکے، عمران خان کی رہائی ہو سکے، اور ملک میں نئے انتخابات کے لیے نئے رولز طے کیے جائیں تاکہ 8 فروری کی طرح جو مینڈیٹ چرایا گیا دوبارہ وہ واقعہ نہ ہو سکے. اچھا، اس میں ایک بڑی منافقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہو رہی ہے. میں نے منافقت اس لیے کہا ہے کہ ویسے تو سندھ گورنمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم استقبال کریں گے، اسمبلی میں بھی ان کو استقبال کریں گے جہاں پر بھی وہ آئیں، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ملیں گے. اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ بہرحال پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح ایکٹ کرتی ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. کراچی چیمبر آف کامرس انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا
سہیل آفریدی کو ان کی ایک ملاقات طے تھی، لیکن رات انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ ملاقات 8 فروری کا جو احتجاج ہے، جو ایک سٹریٹ موومنٹ تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے، اس میں بہت اہم ہے، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں، جو مارکیٹس ہیں، اگر کالی جھنڈیاں لہرانی ہیں اور کاروبار کو بند کرانا ہے ہڑتال کے ذریعے، تو ظاہر ہے یہ طاقت کے ذریعے تو نہیں ہوگا، یہ تو جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک پوری طرح ایک فریکوینسی ایک پر آپ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ یہ احتجاج کریں گے، کیونکہ کاروباری لوگ بھی جو کاسٹ آف بزنس ہے اس کی وجہ سے بہت تنگ ہیں، مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں، لوگوں کی قوت خرید میں بہت کمی آ گئی ہے، کاروبار بند ہو کے رہ گئے ہیں، اور مہنگائی نے ایک زندگی جو ہے وہ کاروباری لوگوں کی بھی تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اور کاروباری لوگوں کے درمیان تعاون اور اشتراک کے حوالے سے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو آنے والی موومنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ملاقات بہت اہم تھی، لیکن اس کو کینسل کروایا گیا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دباؤ تھا، تو یہ ایک عجیب سی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ دکھائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ تو جو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو بڑی آسانی سے ساری ایکٹیویٹی کراچی میں کرنے کی اجازت ہوئے گی، ایسا نہیں لگتا۔ ویسے وہاں پر چارجڈ ہے کراؤڈ، اور عوام رابطہ مہم چل رہی ہے، رات کو بھی جلوس نکل رہے ہیں، اور پوری جو پی ٹی آئی کے آفس بیررز ہیں دے آر ورکنگ ویری ہارڈ۔ دوسری جانب ایک اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے 70,000 مولویوں کے لیے 25,000 روپے ماہانہ وہ دیں گے، اور جو تقریر کیا مریم نواز نے اس میں اس نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم فتنے کو ہم کچل دیں گے۔ اب ایک بڑا سوال ہے، فتنہ کس کو کہہ رہی ہے؟ ویسے تو ماضی میں یہ عمران خان کو فتنہ خان کہتی تھی، لیکن آج انہوں نے نام لیے بغیر وہ جو تنظیم تھی رضوی برادران کی، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے، لبیک کا نام نہیں لیا، اور تنقید کی ہے کہ یہ ہاسٹیج بنا رہے تھے، اور علماء سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ سن لیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر یہ فتنہ نہیں ہے، لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا، بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، ان کا خون بہانا، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، املاک کو نقصان پہنچانا، اسٹیٹ کی امانت کو، عوام کی امانت کو نقصان پہنچانا، ان کی گاڑیوں کو، موٹر بائکس کو نظر آتش کر دینا، اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اس میں مجھے آپ کی لمحہ بلمحہ معاونت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو، جو یقین مانے دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے۔ حکومت نے اب مولویوں سے اپنی مدد مانگ لی ہے، اپنے وہ اس فتنے فساد کو کچلنے کے لیے، جس کو میں نے پہلے کہا کہ کس کو فتنہ کہہ رہی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، یا پنجاب کے اندر جو ایک اس حکومت کے حوالے سے جو اچھے جذبات نہیں ہیں، اس سے یہ حکومت پریشان ہے۔ پیسے لٹا لے، 20 ارب روپیہ اب مولویوں کو یہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیسیکلی یہ کلوز کوارڈینیشن چاہیے، اور آپ ہماری مدد کریں سارے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور ہم مزید بھی آپ کو امداد دیں گے۔ تو لیکن یہ جو چیز ہے یہ کہاں تک جاتی ہے، اس پر دوسرے جو لوگ ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے، تو یہ ایک دیکھنے والی چیز ہوگی۔ لیکن ایک ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے جو میں اس کا ضرور ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پہلے نون لیگ کے تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پر، اب وہ تھوڑا ایک ہمیں ان میں سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے۔ مثلا خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں صوبے میں گورنر راج کا حامی ہوں کے پی میں، اور نہ ہی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا حامی ہوں۔ جو متحارب گروہ ہے اس کا انکریز ہوگا۔ تو میری جو شاہدہ ہیں پچھلے 78 سال کی تاریخ کا پاکستان کی، اس میں یہ چیزیں جو ہے گورنر رول اور پارٹی بین کرنے والے جو طریقے جو ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی شناخت جو ہے جو مینٹین رکھنی چاہیے، رکھیں اس کو، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ کل یہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو اس سے تو ہماری لات کی، ہم تو نئی پارٹی ہم نے بنا لی ہوئی ہے، یا اس قسم کا کوئی ایک لیم قسم کا ایکسکیوز جو ہے بنا لے۔ میں ان دونوں چیزوں کے میں کم از کم جو مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہے یا کوئی مشاہدہ ہے میرا، میں ان دونوں چیزوں کے
के हाथ में नहीं, ये गवर्नर रूल के हाथ में भी नहीं हो और जो है पार्टी पे पाबंदी के हाथ में। अब ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कहते थे कि ये कैसे 9 मई वालों से बात हो सकती है और ये गद्दार हैं। और दूसरी तरफ मैंने जिक्र मैं जाते जाते ये कर दूं कि मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी वाले इस्तकबाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शर्जील मेमन ने कल बड़ी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहाँ पर वो वेलकम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने बिल्कुल वो तिया पांचा खोल के रख दिया और तिया पांचा कर दिया है तहरीक इंसाफ का। तो वो अभी भी ये ख्वाहिश नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडरों के दिलों में या उनकी गुफ्तगू से कि वो चाहते हैं कि फ़ौज किसी तरह बिल्कुल PTI के साथ कन्फ्रंटेशन को बरकरार रखे एस्टेब्लिशमेंट और उनका ये काम कर दे और इमरान खान को किसी तरीके से सियासी मंजरनामे से हटा दिया जाए तो फिर गलियां हो जान सुनियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन ये आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। लाहौर में देखते हैं अचकज़ई साहब का रिस्पांस और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और फिर सुहेल अफरीदी पेशावर, तो मरियम भी मैदान में आ गई हैं। अब उलमा से उन्होंने मदद मांग ली है, देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है। तो वैसे तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही है कि आप इसमें नहीं मदरसों पर कब्ज़ा कर सकते, लेकिन ये मैं अगले एक वीलॉग में तफसील से ये जो हुकूमत और मदारस के बीच और उलमा के बीच जो एक झगड़ा चल रहा है उस पर एक वीलॉग करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने